عراق کا جب وہ حملے کا وہ سوچ رہے تھے امریکہ، تو انہوں نے ترکی سے کہا تھا کہ ہمیں زمینی ایکسس چاہیے ترکی سے. ترکی نے کہا تھا ہم پارلیمنٹ میں جا کے لے جائیں گے، اپنے نیشنل اسمبلی میں. نیشنل اسمبلی ترکی فیصلہ ہوا کہ $25 بلین امریکہ دے تو پھر ہم لینڈ ایکسس دیں گے. امریکہ بالکل چپ ہو گیا. اس کے بعد انہوں نے لینڈ ایکسس کی بات نہیں کی. وہ تو یہاں پہ بہت ساری کتابیں بھی لکھی جا چکی ہیں کہ امریکی ڈیمانڈ اتنے تھے، اور انہوں نے جیسے آپ ایک دکان پہ جا کے وہ تھوڑا سا آپ وہ بارگیننگ کرتے ہیں، تو انہوں نے ڈیمانڈ زیادہ دیے. ہم سارے کے سارے مان گئے. ایک چیز ابھی تک پاکستان میں نہیں آئی. تب ہمارے جو ڈی جی ISI تھے وہ وہاں پہ امریکہ میں تھے اس دن جس دن 9/11 کا یہ ہوا تھا، اور ہماری بڑی ایک ہونہار سفیر بھی تھی. انہوں نے کیا یہاں حکومت کو بتایا؟ حکومت جس پینک میں آ گئی تھی جنرل مشرف کی، وہ کیا وجوہات تھے، وہ ایٹماسفیئر کیا تھا، کیا انٹرنل ڈیبیٹ ہماری کیا تھی. بڑے یہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے، میں نام اب کیا لوں، بڑے فن خان اپنے آپ کو سمجھتے تھے. ان کرداروں کا رول کیا رہا وہ پاکستان کو پھر جو ہم نے کیا، ہم سے پھر یہ غلطی ہوئی. القاعدہ جو افغانستان میں تھا، جب حملے وہاں ہوئے، وہ سارے کا سارا القاعدہ ہمارے قبائلی علاقوں میں آ گیا، اور انہوں نے یہاں ٹھکانے بنا لیے. ٹھکانے بنائے، اور جو پرانا قبائلی سٹرکچر قبائلی علاقوں کا تھا، القاعدہ نے اسے ملیامیٹ کر دیا. چن چن کے لوگوں کو گولی. جو وہاں کی حیت ہے ہمارے قبائلی علاقوں کی، القاعدہ کے آنے سے، پھر TTP کے بننے سے، وہ وہاں پہ تبدیل ہو گئی. وہ سمجھنے میں، اس خطرے کو سمجھنے میں ہم نے، ریاست پاکستان نے بہت دیر کی. جو طاقت ہوتی ہے اس کا ایک اپنا نشہ ہوتا ہے، لیکن جو فیصلے بوکھلاہٹ میں اور جنجلاہٹ میں کیے جائیں اس کا اینڈ اچھا نہیں ہوتا. جیسے بھی ذکر کیا گیا ہے کہ اس وقت صرف امریکہ نہیں تھا، اس وقت ساری دنیا، ہم بھی ان کے ساتھ تھے، اور افغانستان کے پہاڑوں کو امریکہ سمجھتا تھا کہ اس کی چھتری تلے اب چلنا پڑے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا. اور میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے 9/11 کے واقعات کی اگر سنجیدگی سے تحقیقات کی ہوتی تو شاید اس انجام سے 2-4 نہ ہونا پڑتا. تاریخ 2 رقم ہوئی ہے. ایک تاریخ وہ رقم ہوئی ہے جس میں رشیا نے آ کے افغانستان پر قبضہ کیا، راتوں رات اس کی فوجیں وہاں پر گئیں، اور ہم نے بھی یہ سمجھا کہ یہ ان کی پیش قدمی ہمارے لیے بھی خطرناک ہے. امریکہ بھی ساتھ جا کے کھڑا ہو گیا. اور میں ہمیشہ مثال دیا کرتا ہوں ہلری کلنٹن کی، کہ اس وقت جو تباہی و بربادی افغانستان کے اندر ہوئی تو اس نے کہا کہ ہم یہاں پر جو کچھ ہوا ہے اس کے ذمہ دار ہم بھی ہیں. دوسری تاریخ یہ رقم ہوئی 9/11 کے واقعات کے بعد، کہ وہ طاقت کے نشے میں سرشار جب انہوں نے حملہ کیا، اور ہمیں بھی ایک ٹیلی فون کال آئی، اور یہ درست کہا گیا، تاریخ تو یہی ہے کہ کون سی پارلیمنٹ، اور مجھے یاد پڑتا ہے اس وقت بھی جنرل مشرف صاحب نے مشاورتی عمل شروع کیا تھا، لیکن فیصلہ وہ پہلے کر چکے ہوئے تھے. میں نہیں کہہ رہا کہ ان کے عزیز جنرل شاہد عزیز اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ آپ نے فلاں چیز بھی دے دی اور فلاں چیز بھی دے دی. بات یہ کہ جو افراد کے فیصلے ہوتے ہیں وہ ہمیشہ غلط ہوتے ہیں، اجتماعی فیصلے جو ہوتے ہیں وہ درست ہوتے ہیں. پھر ہوا کیا، ہم نے انہیں اپنی فضائیں بھی دے دی، ہم نے راہداریاں بھی دے دی، اور سب کچھ یہاں سے جہاز ان کے اڑتے تھے اور جا کر حملہ آور ہوتے تھے. اور یہ اب تاریخ ایک رقم ہونے جا رہی ہے. اور میں سمجھتا ہوں، مجھے ایک ڈر لگ رہا ہے کہ ہم ایک دفعہ پھر خطے کے اندر ایک اہم حیثیت حاصل کرنے میں کامیاب ہو رہے ہیں. ڈر کس بات کا ہے؟ دیکھیں، بات یہ کہ پاکستان نے ایک لائن لی، اور پاکستان نے ایک ذمہ دار مملکت ہونے کا ثبوت دیا، کسی کے ساتھ فریق بننے سے انکار کیا، اور یہی کہا کہ جی وہاں پر ایک ایسی حکومت بننی چاہیے جس سے وہاں پر افغانستان کے اندر امن و استحکام بھی ہو اور خطے کے. دیکھیں، 20 سال پہلے میں ایک بڑے اطمینان دہ جگہ پر بیٹھا ہوا تھا، جہاں ٹی وی چل رہا تھا، تو اچانک کسی کا فون آیا کہ یار ٹی وی لگاؤ اور CNN لگاؤ. اس وقت نئی ڈشز وغیرہ کا پہ CNN ہم نے لگا کے دیکھا تو وہاں پر ایک جہاز جو تھا وہ ٹکرا رہا تھا بلڈنگ کے ساتھ. تو اس کے بعد یہ جو اشارہ میں نے کیا ہے یہ بھی پھر ایک انٹرنیشنل قسم کا اشارہ بن گیا. اور وہاں پہ جب ہم نے دیکھا تو ہم سب چونک گئے، اور ہم سب انفیکٹ کسی نہ کسی خوف میں مبتلا ہو گئے. اور آج میں 20 سال بعد کابل میں بیٹھا ہوں. اس وقت یعنی اس سے 3 دن بعد سے ہی اس افغانستان کے اندر سے اس کنسپریسی کا الزام لگنا شروع ہوا.
نے کہنا شروع کیا کہ یہاں پر یہ کنسپریسی تیار ہوئی ہے, یہاں سے لوگ گئے, اور اس طرح کا پورا ارینجمنٹ آپ کو جیسے آپ بڑی اچھی جانتے ہیں, جو ریسٹ از ہسٹری. تو آج جب 20 سال بعد میں کابل میں ہوں, اور کابل میں آج میں سارا دن گھومتا رہا ہوں, تو میں یہ سوچ رہا تھا اور دیکھ رہا تھا کہ وہ ملک جس پر 9/11 کا الزام لگا, جس پر کانسپریسی تیار کرنے کا الزام لگا, جس کی اس وقت کی حکومت پر یہ الزام لگا کہ اس نے کنسپریٹرز کو اور پرپیٹریٹرز کو سپورٹ کیا ہے, آج میں دیکھ رہا ہوں کہ وہی لوگ جن پر یہ الزام لگا تھا وہ یہاں پہ حکمران ہیں. کابل شہر ایز اٹ از چل رہا ہے جیسے کوئی بھی نارمل شہر چلتا ہے. یہاں پر دکانوں پہ اسی طرح خریداری ہو رہی ہے جیسے دنیا میں کسی بھی شہر میں اس وقت ہو رہی ہوگی جہاں پہ دن ہوگا. آپ جس طرح لاہور, پنڈی اور کراچی میں باہر نکلے تو شاید اسی طرح آپ کابل میں باہر نکلے اور کسی کھانے کی جگہ پر بیٹھ کے کھانا کھائے. آج یہاں پر کابل میں تو مجھے کوئی ایک شخص ایسا نہیں ملا جس نے 9/11 کا تذکرہ برائے تذکرہ ہی کیا ہو. تو یہاں پہ تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ 9/11 کا دن جو ہے وہ شاید یہاں کے جو دماغ کے کیلنڈر ہیں ان سے مٹ چکا ہے. 9/11 والے دن میں امریکہ میں موجود تھا, نیو یارک کے اندر موجود تھا, اور اس دن کا جو امریکن پرسپیکٹو سے جو ہارر اور شاک تھا وہ مجھے فرسٹ ہینڈ دیکھنے کو ملا. بہت سارے لوگوں نے اس وقت وہاں پہ انٹرنل کانورسیشنز کے اندر یہ بات کی کہ اگر واقعی کوئی ٹیررزم کے عناصر دنیا کے اندر موجود ہیں تو ان کو ٹیک آن کرنے کے لیے یا امریکن پاور کو, امریکن ملٹری پاور کو ان کو لڑنے کے لیے کیا کام کرنے پڑیں گے. کچھ جو تھوڑے سے زیادہ تھاٹ پرووکنگ لوگ تھے, جو تھوڑے سے زیادہ تھاٹ فل لوگ تھے, انہوں نے سافٹ پاور کی بات کی, کچھ تھوڑی سی ملٹری انٹرونشن کی بات ہوئی, لیکن باقی بات یہ ہوئی کہ کیونکہ ٹیررزم کا جو عنصر ہے وہ کسی دین سے کنیکٹڈ نہیں ہے, کسی جگہ سے کنیکٹڈ نہیں ہے. کبھی نیوزی لینڈ میں ہو رہا ہے تو کبھی انگلینڈ میں ہو رہا ہے تو کبھی نیو یارک میں ہو رہا ہے تو کبھی پاکستان میں ہو رہا ہے تو کبھی بھارت میں ہو رہا ہے تو افغانستان میں ہو رہا ہے, کہ ہمیں اس کو کسی ایک ملک کے خلاف ہدف نہیں بنانا چاہیے. لیکن کچھ نیو کانز اس وقت امریکہ میں موجود تھے جن کو نیو کنزرویٹوز کہتے ہیں, کچھ نیو کانز امریکہ میں موجود تھے جن میں سب سے بڑے نام جو ہیں وہ ڈونلڈ ٹرمسفیلڈ اور ڈک چینی اور اس طرح کے ناموں کے بارے میں بات کی جاتی ہے, جنہوں نے ایک پلان بنا لیا, اس کو موقع سمجھ کے ایک پلان بنا لیا کہ ہم اپنا ایک نیا گلوبل ایجنڈا جس کو نیو ورلڈ آرڈر کہتے ہیں اس کو ساری دنیا کے اندر امپلیمنٹ کر دیں گے. جو 9/11 کے اٹیکر سے ابھی حبیب صاحب ان کے بارے میں بات کر رہے تھے, یا کہاں پہ پلان بنا, 9/11 کا کوئی بھی اٹیکر جو ہے وہ افغانستان پاکستان سے نہیں تھا. وہ جن ممالک سے تھے ہمارے برادر ممالک ہیں, لیکن وہاں ان کے اندر سعودی عرب کے لوگ موجود تھے, ان کے اندر ایجپٹ کے لوگ موجود تھے, مشرق وسطیٰ کے دیگر ممالک کے لوگ موجود تھے, جو کہ جن کے خلاف نہ امریکہ نے کبھی جنگ لڑی, نہ کبھی جنگ لڑنے کا پلان بنایا. لیکن اس مومنٹ کو, اس تاریخ کی اس مومنٹ کو ایک ایکسکیوز بنا کے, اب ریٹروسپیکٹ میں تو سب لوگ یہ بات کر رہے ہیں تو کھل کے بات ہو سکتی ہے کہ اس تاریخ کی مومنٹ کو ریٹروسپیکٹ میں ایک ایکسکیوز بنا کے پہلے افغانستان, پھر عراق, اس کے اوپر ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن کا ایک جھوٹ لگا کے, دیگر اس طرح کی چیزیں کر کے, آپ کو یاد ہوگا کہ کانورسیشن شروع ہو گئی تھی درمیان میں ایکسس آف ایول کی, جس میں ایران کے بارے میں بڑے کھل کے جارج بش اس وقت کے امریکن صدر بات کرتے تھے, پاکستان کے بارے میں باتیں شروع ہو گئی تھیں. تو ایک امریکن ایجنڈا انلیش کر دیا گیا, اس وقت کا نیو کان ایجنڈا انلیش کر دیا گیا, جو کہ اب 20 سال بعد جس کی قسمت میں وہی اب 20 سال بعد لکھا گیا, جو کہ پہلے دن سے میرا خیال میں کہ طے شدہ تھا کہ امریکن ملٹری پاور سے ایک نیو ورلڈ آرڈر دنیا کے اندر نہیں کریٹ کیا جا سکتا. دنیا بدل چکی ہے, دنیا کے کچھ دنوں کے لیے, کچھ مہینوں کے لیے شاید کچھ لوگ اور ممالک کو آپ فتح کر لیں اپنے ڈیزی کٹرز سے اور اپنے B-52 بامبرز سے, لیکن کلچرل ریالٹیز دنیا کی مختلف ہو چکی ہیں. گیا افغانستان کے اندر رشیا کے اگینسٹ کیوں گیا, اس کے اوپر آرگومنٹ ہو سکتا ہے. کچھ کا کہنا ہے کہ مجبوری تھی, کچھ کا کہنا ہے کہ جی نہیں جانا چاہیے تھا, بچا جا سکتا تھا. یہ جنرل مشرف کے حوالے سے جو بات کی جاتی ہے نا, ابھی ریسنٹلی جنرل احسان جو اس وقت DGISI بعد میں بنے, وہ بتاتے ہیں کہ وہ سعودیز کے ساتھ مل کے امریکہ گئے, امریکہ کو یہی سمجھانے کہ ہمیں ایک موقع دیں, ہم طالبان کے ساتھ بات کرتے ہیں اور اسامہ بن لادن کے مسئلے کو حل کرواتے ہیں. اور جنرل احسان کے مطابق ہم جب امریکہ گئے, امریکہ پہنچ کے جب ہماری بات ہوئی ان کے جو سیکورٹی کے جو لوگ ہیں, تو انہوں نے کائنڈ آف شٹ اپ کال دے دی کہ وی ہیو ڈیسائیڈڈ, اور ہم آ رہے ہیں اور ہم نے آنا ہے.
दूसरी बात जो अक्सर जिसका जिक्र नहीं करते, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की जो रेजोल्यूशन थी, जो पांचों के पांचों जो P5 के मुमालिक हैं उन्होंने उसको इंडोर्स किया था कि ये दहशतगर्दी का वाक़या है, इसके खिलाफ सारी दुनिया को वहाँ पे जाना है। तो हमारे पास कोई ज़्यादा ऑप्शन नहीं था अमेरिका के साथ कि बार्गेन या दुनिया के साथ बार्गेन करने का। किसी सतह पे हो सकती थी, लेकिन इवेंचुअली आपको दुनिया के साथ जाना था। अब आ जाते हैं कि बाद में सारे का सारा मामला हुआ क्या और आज हम जिस जगह पे पहुंचे हैं अब क्या करना है। देखें, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। जो आपका सवाल है बुनियादी तौर के ऊपर कि पाकिस्तान एक फितरी हमसाया है अफगानिस्तान का, हमारा 2500 किलोमीटर से ज़्यादा उनके साथ बॉर्डर है और जिसकी वजह से वहाँ अफगानिस्तान के अंदर हालात अच्छे होंगे तो हमारे ऊपर अच्छा असर पड़ेगा, अफगानिस्तान के अंदर अगर हालात ख़राब होंगे तो हमारे ऊपर उसका खराब असर पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब मामला यह है कि अफगानिस्तान के अंदर अगर हालात खुदा न खास्ता खराब होते हैं, जो कि फिलहाल हमें लग रहा है, इकोनॉमिक जो कोलैप्स है, अगर अमेरिका नहीं मानता, अगर IMF नहीं मानता, अगर वर्ल्ड बैंक नहीं मानता, अगर उनके जो पैसे हैं डॉलर्स की शक्ल में पड़े हुए दुनिया के अंदर वो नहीं मानते, तो ये जो ऑलरेडी हमारे ऊपर असर आ रहा है, डॉलर ऊपर चढ़ रहा है, तो हमें तो वो जो अफगानिस्तान के अंदर चीज़ें इस्तेमाल होनी है उसकी इंपोर्ट का भी हमें सारे का सारा जो बोझ उठाना पड़ेगा। जो डॉलर की वहाँ पे जो मांग पड़ी जो बढ़ गई है अफगानिस्तान के अंदर, उसका भी इम्पैक्ट हमारे ऊपर आएगा। तो हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है, जो आज भी कोशिश हुई है इस्लामाबाद के अंदर, कि हम हमसाया मुमालिक के साथ मिलके, एक तो ये है कि जाके तालिबान को के साथ बात हम कर भी रहे हैं और उनको तालिबान को बताएं कि दुनिया आपको किस नज़र से देख रही है, क्या दुनिया की डिमांड्स हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करें और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें। हमारा मोटिव है कि आपको सही और लेटेस्ट जानकारी दी जाए इंडिया पाकिस्तान के रिलेटेड टॉपिक के ऊपर। तो मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत।